میں نے کیا کہا ہے کہ جناب مریم کے کردار تھے تو یہ ایک دوسرے کے پیدائشی دشمن، لیکن مسلمانوں تمہیں ختم کرنے کے لیے تو وہ اپنے اختلافات ختم کر دیتے، ہمارے اندر کے رونے ختم نہیں ہو رہے، مدارس کا سلیبس وہی ہے، وہی نفرتیں، وہی میں محنت کر رہا ہوں، مذہب اپنے رکھو یار، میرے خیال ہے کوئی 76-78 سال ملک بنے ہو گئے، مسلمانوں نے تراویحیں نہیں چھوڑی، ہم نے ماتم نہیں چھوڑا، تو یہ اپنی اپنی جگہ پہ رہنے دو نا، اپنے اپنے معاملات جاری رکھو۔ کامیاب برادریاں وہ ہوتی ہیں جو دشمن کو اپنے گھر کا اختلاف محسوس نہیں ہونے دے۔ اب شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی یہ بحث کے وقت پیچھے رہے، اب مقابلہ دانا دوست بیٹھے نا، مقابلہ مذہبوں کا نہیں ہے، اب بین الادیان بحث، مقابلہ دین کے دین سے۔ میری دوستوں سے اپیل ہے کہ اگر مذاکراتی عمل کامیاب ہو گیا اور یہ امریکہ اسرائیل ایران وار اگر رک بھی گئی اور اس کے بعد کسی عیسائی پادری نے چیلنج دے دیا کہ چلو ایٹم کی جنگ رک گئی ہے، اسلحے کی رک گئی ہے، اور دلیل سے بات کر لو، نبی دن کا افضل، اور دلیل سے بات کر لو، اسلام دین ان کا، تمہارا اسلام افضل ہے یا ہماری عیسائیت افضل ہے؟ میں پورے ملک میں اسلامی دانشوروں سے کہتا پھر رہا ہوں کہ خدا ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر وہ اسلام کو چیلنج کرتے ہیں نا تو عیسائیوں کے مقابلے پہ غصے میں اکیلے نہ جانا، ہم تمہارے چھوٹے بھائی ہیں، ہم عزادار شیعوں کو ساتھ رکھنا، کیونکہ عیسائیوں کے مقابلے پہ جانے تھے ہمیں بڑے پرانے تجربے۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ کیونکہ عیسائیوں سے، مہربانی ملک صاحب، عیسائیوں سے جو ہم کہہ سکتے ہیں نا، ہمارے علاوہ کس نے کہنا ہے؟ ہم تیری نظر میں ماڑے ہوں گے لیکن ہم عیسائیوں سے کہنے کی پوزیشن میں ہیں، وہ عیسیٰ پہ ناز کرنے والوں، تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے جب مریم چاہتی تھی میرے عیسیٰ کی ولادت، اس میں لگو کرم تھی، مریم چاہتی تھی کہ عیسیٰ کی ولادت اللہ کے گھر میں ہو جائے، اب آگے چلی جا بی بی کہ یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، لیکن جب 13 رجب کی فجر کو ابو طالب کی حویلی سے علی کی ماں اللہ کے گھر آتی ہے اور دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھتی ہے، دیوار کعبہ نے راستہ دے دیا، اے بی بی جلدی آ جا، یہ بیت ہے، آنے والا اہل بیت ہے۔ مہربانی سر، اب جو ضرورتیں ہیں کہ اگر آپ غیر مسلموں سے بات کرنا چاہتے ہیں، فرض کرو اگر عیسائیوں نے کہہ دیا کہ ہمارا عیسیٰ تمہارا قرآن کہہ رہا ہے، وہ 3 دن کا نبی تھا اور تمہارا لٹریچر کہتا ہے تمہارا نبی 40 سال کے بعد بنا، افضل کون ہے؟ میں قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یہودیوں نے جناب مریم کے کردار پہ اٹیک کرتے ہوئے سید یہ لفظ کہے کہ ماں کانا ابو کے امرأۃ سوء وما کانت امو کے بغیر، مریم تیری ماں بھی نیک تھی، تیرا باپ بھی نیک تھا، شادی تمہاری ہوئی نہیں، کہ شوہر کے بغیر تمہاری گود میں بچہ کہاں سے آ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فاشارت الیہ، مریم بی بی نے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا، بچے کی طرف اشارہ کیا، مقصد بی بی کا یہ تھا کہ میری جان نہ کھاؤ یا بھیجنے والا جان ہے۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ یہ میں تو ماشاءاللہ افسانہ کہانی نہیں پڑھ رہا، اور بھائی قرآن اگر بادشاہ اگر قرآن سپیڈ و سپیڈ پڑھنا ثواب ہے، fill in the blank، تو میرا خیال ہے قرآن سمجھ کے پڑھنا ثواب بھی ہے۔ قرآن کہہ رہے کہ اس بچے کی ماں نے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا، فاشارت الیہ، مقصد یہ تھا بچے سے پوچھو۔ اب بات تھوڑی باریک ہے، قرآن کہہ رہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری آسانی ہوگی جناب، کیا کہہ رہے کہ مدرسوں کا فیض، ان لوگوں نے تو کیا تھا مکمل، اس ہم اس سے بات کریں، مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ بچہ بولے گا، تھے وہ بھی سچے،
ان کا کبھی اس عمر میں بولا جو نہیں تھا. لہذا وہ کہہ رہے کہ من کان فی المہد سربیہ، یا قرآن کہہ رہا 3 دن کے اس بچے کی آواز آئی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. 3 دن کی اس حیات طیبہ پانے والے بچے نے 3 فکریں. کیا کہنے. پہلا فکرہ تھا میں اللہ کا بندہ ہوں. دوسرا فکرہ تھا اس نے مجھے کتاب دی. تیسرا فکرہ تھا اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا. مسئلہ بڑا جید نورانی روحانی ماحول ہوتا ہے نقوی صاحبان کی صفحہ احزاب کو. میں چاہتا ہوں اس لطف میں آپ شامل ہو، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جناب عیسیٰ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. نقوی صاحب اگر 3 دن کا بچہ بول سکتا تو سن بھی تو سکتا ہی. لہذا میری جناب عیسیٰ سے گزارش ہے، عیسیٰ آپ کی عمر کے بچے تو بولا ہی نہیں کرتے، اور اگر آپ بول پڑے ہیں تو بھائی ان لوگوں نے کب کہا ہے کہ آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں. لوگوں نے تو اعتراض آپ کی اللہ اکبر معافی کی. میں پھر ایک بات کہہ رہا ہوں، حضرت عیسیٰ یا نبی اللہ، اگر آپ اللہ کے کرم سے 3 دن کی عمر میں بول اللہ کے، تو جو اعتراض ہے جواب اس کا دو. اگر عیسیٰ آپ اللہ کے کرم سے اس عمر میں بول پڑے اللہ کے کرم سے، کیونکہ اس عمر میں وہی بولتے ہیں جو کرم اللہ ہوتے ہیں. اب جی بہت شکریہ سر. عیسیٰ اگر اللہ کے کرم سے بول پڑے پھر گواہی ماں کی ہے، اور تو ہم میری ماں نہیں ہے، میری باپا، میری ماں طیبہ. لیکن عیسیٰ لوگ آپ کی والدہ پہ اٹیک کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں عبد خدا ہوں. دوسرا فکرہ تو آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے. میں بڑے کمال سوبر مجمع سے بات کر رہا ہوں، اور کیمرے جب موجود ہوں پھر بات 4 دیواری تک نہیں رہتی. اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ نے کہا آتانی الکتاب. امت مصطفی کے جیالوں میں مقابلہ کرنے عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا. واہ واہ. سید اب دور ہے بات مسلمانوں میں کرنی ہے جناب عیسیٰ کے پیروکاروں سے. انجیل نہیں کہہ رہی، قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ نے 3 دن کی عمر میں کہا کہ اس نے مجھے کتاب دی ہے. عمر کتنی ہے بچے کی؟ 3 دن. بات مشکل ہو گئی. عمر 3 دن. ایسے مکرم شاہ جی سفر بڑا لمبا بات کر رہا یوکے تم آئے ہو رہے کہ بوجھ نہ تو آٹی مجھے سے چھے بندے سکتے نہیں پہلے بندہ یا بھرا فریش ہو گیا. سونا مکرم شاہ کو جائیے اکیلے سجے رن سجی مالک آپ کو صحت کے صرف اس فکرے پہ ذرا دھیان دے دے. بات مجھے کلوز کرنا ہے. جناب عیسیٰ قرآن کہہ رہا ہے کہ 3 دن کی عمر میں کہہ رہے ہیں آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے. اور 3 دن کا عیسیٰ کہہ رہا ہے میرے پاس انجیل ہے، پراپر انجیل اتری نہیں. یہ کہہ رہے میرے پاس انجیل ہے، اس کا مطلب ہے جو کتاب کے وارث ہوتے ہیں نا وہ کتابیں اترنے کے محتاج نہیں ہیں. ماشاءاللہ جی ذاکر دنیا کا بڑا نام کی ملک غلام جعفر طیار صاحب بھی تشریف لائے.
اور میرا خیال ہے ہماری مدرسوں کے یہ آداب میں شامل ہے کہ جب دو سریلے بندے ممبر پہ بیٹھے تو پھر مولوی نہ کھلا مالک اجر دیں گے جی میں تو دعا ہی دینے دوں آپ کا یہ صبر ہے صبر کی جگہ ملی لیکن ماشاءاللہ ملک صاحب ملک شفقت صاحب میں مجھے ذاکر اچھے لگتے ہیں میں لاہور میں کہہ رہا ہوں کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ مجھے قصیدے پسند ہیں اس لیے پسند ہے کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں میں خود بھی شیعہ ہوں ہماری اس نئی دنیا کا رواج ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں وہ اس مذہب پہ نہیں ہوتے عزاداریاں ہی ہمارا مذہب ہے بے شک کیا کہنے جی واہ 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 ماتمداریاں ہمارا مذہب ہے واہ جی واہ بے شک مجھے قصیدے اچھے لگتے ہیں لیکن میری معذرت کے ساتھ اپیل ہے کہ اگر ان حالات میں ہمارے بچوں کو اپنی یونیورسٹی میں کسی دوسرے مسلک سے بات کرنی پڑ جائے پھر وہاں قصیدہ شروع نہیں ہوتا پھر وہاں یہ بات ساتھ کام آتی لہٰذا مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں میں اس بات کو مکمل کر کے ممبر میں اپنے مہربانوں کے حوالے کر لوں تیسرا فقرہ اس 3 دن کے بچے نے کہا یا عالمی نبی اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا امت مسلمہ ساری متفق ہے کہ آدم و عیسیٰ یہ سارے نبی ہمارے نبی کے امتی نبی بے یہ شک سارے نبی مرسل ہوں گے پیغمبر ہوں گے لیکن بڑے بڑے بھی ہوں گے پر ہمارے نبی کا جب نام آتا ہے تو یہ بڑے بڑے تو عیسیٰ ہمارے نبی کے امتی ہیں بے شک قرآن کہہ رہا ہے کہ امتی نبی کہہ رہا تھا اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اور سلیبس پڑھنے والوں اور سلیبس پہ ہی زور دینے والوں عیسیٰ کہہ رہا ہے اس نے مجھے بنا کے بھیجا ہے اور تیرے محمد کا امتی نبی تو عرشوں سے بن کے آتا ہے اور سردار نبیوں کا آپریشن سے نبی بنتا ہے خدارا مقام رسالت رواج سمجھ کے کلمہ کیوں پڑھتے فیشن سمجھ کے کلمہ کیوں پڑھا جا رہا ہے میرے بچوں کے ذہن میں وہ میٹر ہونا چاہیے کہ اگر انہیں عیسائیوں سے بحث کرنی پڑ جائے تو وہ کیسے کر سکتے مجلس میں تو بچوں کو آنے نہیں دیتا حالانکہ آپ خود نہ آئے بچوں کو تو بھیج دیں اور بھائی جن کے نکاح نہیں ہوئے انہیں کیا خطرہ ہے میرا خیال ہے میری بات آپ تک پہنچ گئی عالی مرتبہ جس میں آیت کا تیسرا جو لفظ ہے یا تیسرا فکر ہے الفاظ دیکھیں وَجَعَلَنِ اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا میری جناب عیسیٰ علیہ السلام سے اپیل ہے یا نبی اللہ آپ نے 3 فکرے کہے ہیں 3 دن کی عمر میں کہ میں عبد خدا ہوں اس نے مجھے کتاب دی اور اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا حضرت عیسیٰ آپ کو کہنا چاہیے تھا میری ماں معصوم ہے آپ نے ماں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا لیکن انتہا ہو گئی ادھر بچہ چپ ہوا اعتراض کرنے والوں کو بچے نے جواب نہیں دیا لیکن اعتراض کرنے والے مریم کے قدموں پہ گر جاتے بی بی اس بچے کا صدقہ ہمیں معاف کر بی بی ہم سے غلطی ہو گئی ہم سے غلطی مجھے نہیں پتا اس علاقے کا تانا مجمع اس فکرے کی گہرائی میں آپ کہاں تک میرے ساتھ آتے ہیں بچے نے ایک لفظ بھی ماں کی طہارت کی گواہی میں نہیں کہا لیکن وہ قوم معافیاں مانگ رہی ہے کہ بی بی اسی معصوم کا صدقہ ہم سے غلطی ہوگی ہم سے خطا ہو گئے بی بی ہم نے تنزیہ لہجے میں باتیں کی ہمیں معاف کر دے وہ مریم پہ اعتراض کرنے والے مریم کے دشمنوں بچے نے تمہاری بات کا تو جواب دیا نہیں تم معافیاں کیوں مانگ رہے ہو بچے کی ماں سے وہ کہیں گے تم کس قسم کے مسلمان ہو تم نے سنا نہیں ہے یہ بچہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں جب یہ نبی ہے پھر یہ نبی کی ماں ہے اور نبیوں کے ماں باپ گناہ گار تو نہیں نہ ہوتے کیا کہنے آپ جیئے سر خدا را اس معیار کو دیکھو
ضرور میں کیوں زور دے رہا ہوں کہ یہ مذہبی نفرتوں کے بیریئر ختم کرو؟ آج اگر عیسائیوں نے پوچھ لیا کہ اسلحے کی جنگ رک جاتی ہے، دلیل سے بات کرو. ہمارا عیسیٰ آج بھی چوتھے آسمان پہ زندہ، اور تم اپنے نبی کے بارے میں یہ فیصلے نہیں کر پا رہے، اور تم آپس میں الجھتے ہو، اور تم کہتے ہو یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے. یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا، آپ سے کہہ رہا ہوں. بھئی اگر بہت شکریہ اگر عیسائیوں نے کہہ دیا کہ ہمارا عیسیٰ آج بھی زندہ ہے اور تم اپنے نبی کے بارے میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے. اور اکثر یہ ہمارے جو فیشن آپ کیا اسے کہتے ہیں جو ماڈریٹ لیکچرر وہ بھی یہی، پروفیسر بھی یہی آج کل تبلیغ مسیحوں سے نکل کے یونیورسٹی میں آ گئی ہے، دینیات کے بہانے کہیں گے کہ جناب جو حق ہے وہ حق ہے. حضور آئے تھے ڈیوٹی فرما کے، اب مدینے میں دفن ہے، اب مدینے میں دفن ہے. معاملہ دوسرے لفظوں میں یہاں تک بھی بندے جسارت کرتے ہیں حضور وہ تو مدینے میں بچ کے کہہ رہا ہوں، وہ تو ڈائریکٹ کہتے ہیں محمد مر گئے. وہ عیسیٰ کو زندہ مانتے ہو، اپنے نبی کو مردہ مانتے ہو. زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ جائز ہے؟ یہ پچھلے بھائیوں تک شاید میری آواز ہی نہیں جا رہی ہے. ہمیں بتایا جائے اس میں مذہبوں کی بات کہاں سے آ گئی، اس میں مشرق کہاں سے آ گئے. عیسیٰ کو زندہ مانتے ہو، اپنے نبی کو مردہ کہتے ہو. اپنے مذہبوں میں رہ کے تمہیں دو ہی راستے نظر آئیں گے، یا عیسیٰ کا کلمہ پڑھ کے عیسائی بن جاؤ، یا محمد کو حاضر ناظر مان کے حسین کی عزاداری میں آ. خطیب آل محمد علامہ سید اظہر فیضی صاحب کا وہ فکر آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے. جب ایک عیسائی پادری نے کہا تھا، لہذی صاحب آپ مسلمان عالم دین میں، میں عیسائیوں کا پادری ہوں، میں بحث نہیں کر رہا، مجھے صرف اتنا بتا دو، مسافر کو راستے کی خبر نہیں. بندے دو ہیں جن سے وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ میری منزل کہاں ہے، لیکن ان میں سے ایک سو رہا ہے، ایک جاگ رہا ہے. اچھا ویسے میری پتہ نہیں خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی، اتفاقاً یہاں بھی ایک بندہ سو رہا ہے جس میں نے پہلے جگایا تھا وہ بیدار ہے، ذرا تھوڑا مزید بیدار. میں سب سے اس پادری نے کہا کہ جی مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ مسافر کو راستے کی خبر نہیں. بندے دو ہیں، ایک سو رہا ہے ایک جاگ رہا ہے. مسافر کس سے پوچھے گا؟ اپنی منزل علاقے کا واقف نہیں ہے، وہ سونے والے سے پوچھے گا یا جاگنے والے سے؟ جیسے ہم نے کہا بھائی جاگنے والے سے پوچھے گا. اس عیسائی پادری نے جنم لیا، اس نے کہا جی آپ نے خود کہا ہے کہ منزل کا پتہ جاگنے والا بتاتا ہے، ہمارا عیسیٰ جاگ رہا ہے. آپ چپ بھی ہو جاؤ، یہی حقیقت. اس پادری نے کہا ہمارا عیسیٰ سید، ہمارا عیسیٰ آپ کا نبی مدینے میں سو رہا ہے. جب جاگنے والے سے پوچھنا تو ہدایت عیسیٰ سے لو، شریعت عیسوی پہ عمل کرو، عیسائیت کی پاور کو تسلیم کرو، کیونکہ آپ نے خود کہا ہے مسافر جاگنے والے سے پوچھتا ہے اور جاگ تو ہمارا رہا ہے. ایسا بڑا دھیما بولتے تھے کہ تو ہماری خطابت کے ہمیں مجبوریاں آپ نے بتا دی ہیں، آپ نے ہمیں داد پہ لگا دی ہے، مگر میں بات دھیرے دھیرے بھی ہو سکتی ہے. جو اس پادری نے خوشی سے کہا نا ہمارا عیسیٰ جاگ رہا ہے، آپ نے کیا جاگنے والے سے پوچھا جاتا ہے؟ جیسے ہم نے کہا پادری پوری بات تو تم نے سنی نہیں ہے، مسافر نے راستہ جاگنے والے سے پوچھا تھا، لیکن جاگنے والا کہتا ہے آپ بیٹھ جا، میں بھی اس انتظار میں ہوں، یہ اٹھے تو پوچھے کدھر جانا ہے. مرتبت آج بھی وقت یہی ہے. اور پچھلے دنوں یہ امریکہ اسرائیل ایران وار میں کیا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ میں باخبر دوستوں میں بات کر رہا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ریاض رضوی بات کرے اور موجود بات نہ کرے؟ میں تو حالات حاضرہ تو سامنے رکھتا ہوں. یہ ساجی یہ پہلی بار ہے، بڑی بڑی جنگیں آپ کے سامنے ہسٹری ہے سر. امریکہ نے جس ملک پہ اٹیک کیا نا، یورپ کی حکومتوں نے وجہ نہیں پوچھی، اس کا ساتھ دیا، اسلحہ دیا،
पैसा दिया, आर्मी दी, बगैर पूछे जो अमेरिकन ने फैसला किया सारा यूरोप उनके पीछे हुआ करता था। लेकिन इस जंग में ये तब्दीली देखी है, ट्रम्प साहब बुला रहे हैं और यूरोप के सारे सदर नो नो नो। उसने फिर पादरी बुलाया, दूसरे लफ्जों में उसने अपने पीर बुलाया। शायद नेट पे आपने देखा वो दम करवा रहा था। मैंने जो क्लिप देखा उसमें एक पादरी ने ट्रंप को इथों फड़िया, मैनू डर सी किधरे इमाम सामन न बन अल्लाह जाने फिर क्या जी मतलब ये वाकई ये सारी सूरतें। लेकिन हुजूर ये तब्दीली आप देखें कि पहली दफा सैयद ऐसा हुआ है, मगर में यूरोप साथ देता था, यूरोप पीछे हट के बैठा। लिहाजा ट्रंप को ये बताया गया कि अब वक्त आ गया है, ताकत अपनी जगह, लेकिन मजहबी टच दो, मजहबी टच दो। ये पूरी दुनिया का रिवाज है, बंदों को जब जरूरतें पड़ती है तो मजहबी टच दिए। सारे भी चुप हो जाओ, वजाहत मैंने नहीं करनी। एक तो वक्त नहीं है, दूसरा वक्त नहीं है। लोग मजहबी कार्ड तभी इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकन सदर ने भी मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया और यूरोप के हुक्मरानों को बताया तुम मेरी मदद नहीं कर रहे, तुम समझते हो मेरी जाती जंग है, मैं मुसलमानों के मेहदी का रास्ता रोक रहा हूं। उसने मजहबी टच मेरी जान दिया ताकि ईसाई इकट्ठे हो जाए। मेरी इन ईसाइयों से अपील है कि अपने मोतदिल पादरियों से पूछो जब महदी ने अकेले आना, इधर महदी का ज़हूर होगा, उधर तुम्हारे ईसा का नज़ूर होगा। आखिरी आदमी तक वो चलते, ये हक़ाइक़ है जिसका इनकार कोई दीन नहीं कर सकता। इधर महदी आएंगे, उधर ईसा आएंगे, इधर कभी आखिरी, उधर कभी आखिरी, ये दोनों सिलसिलों के आखिरी इकट्ठे होंगे। नमाज का वक्त होगा, अकामत भी ईसा कहेगा, मुसल्ला खाली होगा, महदी कहेंगे ईसा मुसल्ला खाली है, अकामत कह चुके हो, आओ नमाज पढ़ाओ। ईसा 2 कदम पीछे हट के कहेगा मैं नमाज पढ़ाऊं, मैं कुछ फातिमा का बेटा हूं। आप जिए, आप जिए, आप जिए। मुसलमानों जिस फातिमा की इज्जत नबी करते गए तो वही की बेटियों को बाजारों में ले। इसका अजर तो यकीनन हुसैन की अम्मा है। ये मौजूदा है औलाद सैयदा के दुखों। एक लम्हा पहले आपके चेहरों पर मुस्कुराहट, एक फिक्र मैंने कहा है आपकी गिरिया की आवाजें बुलंद हो। ये जो आपकी आंखों में नमी आई है ना, मजहब आपका जो भी है, लेकिन अगर आपकी आंखों में नमी आई है ना तो फिर हमें आज तो कदर नहीं है, हाँ उस वक्त कदर होगी जब दरवाजा जन्नत पे हुसैन की अम्मा खड़ी हो और कहेगी वो भी मेरे हुसैन के ज़बान, वो भी मेरे बच्चे का दर्द रखने वाले लोग। अपने बच्चों को में हमारे कुछ अहबाब सोचते हैं कि भाई इस कौम की समझ नहीं आती, सदियों पहले करबला हो गई, लेकिन इनकी मजम समझ आके देखो, अगर करबला का जिक्र हो औलाद नबी के दुख को बयान करे तो ये शिया उतना अपनों के जनाजों पे नहीं रोते जितना ये मजलिस अज़ा में रोते हैं। सीनियर राके में मर जाते हैं तो यार साल कुछ साल पहले, क्योंकि शफकत भाई ये वाकया बहुत सारे दोस्तों के जहन में, किसी गरीब घर की ये हादसा हुआ कि उनका बच्चा यूरोप के किसी मुल्क में उसकी डेथ होगी, बच्चे सेटल भी हुए। वहाँ से पाकिस्तानी दोस्तों ने उसके घर फ़ोन किया कि डेड बॉडी सिस्टम मुश्किल है, आपका जवान बेटा मर गया, हम ताज़ियत करते हैं मालिक की रज़ा, लेकिन आप अगर इजाज़त दें तो हम इसे यही न दफन कर दें। कुछ साल पहले की बात है, शायद आप तक ये बात पहुँची हो तो उसके बाप ने फ़ोन पे कहा कि हम गरीब लोग हैं,
3 مرلے کا گھر میری ملکیت ہے، لیکن میں وہ بیچ رہا ہوں۔ غربت میں مزید جیوں گا، لیکن میں اپنے بیٹے کی قبر پردیس میں نہیں بنوں۔ سنو بات مسلکوں کی کہاں سے آ گئی کہ تو تیرے کلچر کا حصہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ اپنے بیٹوں کی قبریں پردیس میں نہیں بننے دیتے۔ مسلمانوں ہمیں علی کی کوئی ایک بیٹی دکھا دو جس کی قبر پیکے قبرستان میں بنی۔ آباد رہو، نصیبوں کا پرست ہے، نصیبوں کی تعزیت ہے۔ پیکا شہر تو بی بی زینب کا مدینہ تھا۔ یہ قبر شام میں کیسے؟ پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پہ، کیونکہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی کمپین اہل بیت کی مخالفت میں بندے چلا دے۔ وہ ایک مولانا کہہ رہے تھے کہ جی اہل بیت اور بنو امیہ آپس میں ان کے تعلقات ٹھیک تھے، اور اس نے دلیل میں سیدہ کی قبر کا حوالہ دیا۔ علی کی بیٹی شام میں دفن ہے، اس کا مطلب بنو امیہ تعلقات ٹھیک تھے۔ میں اپنی قوم کے بچوں کو وضاحت دے رہا ہوں، بیٹا بی بی زینب اپنی ملکیت میں دفن ہے، بنو امیہ کے قبرستان میں نہیں ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ کی قبر تقریباً 12 کلومیٹر دمشق شہر جو ان کا دارالخلاف ہے، مالک آپ کو لے جائے، حالات بہتر ہو، دعاؤں میں بی بی کی زیارت کو شامل کرو۔ بڑی اکیلی ہے علی کی بیٹی، بڑی تنہا ہے شام میں۔ جی میں سمجھ رہا ہوں آپ کا دکھ، میں سمجھ رہا ہوں۔ پہلے یہ فکرہ کیا بی بی اپنی ملکیت میں، ایک بات شیعہ سنی اہل حدیث بھائی اپنے اسکالر سے بھی پوچھ لو، یہ تیرے نبی کی اہل بیت غصبی جگہوں پہ دفن نہیں ہوتے۔ شاہ جی ہر کوئی جگہ خریدتا ہے بیٹوں کے گھر بنانے کے لیے۔ حسین نے کربلا خریدی تھی بیٹوں کی قبریں بنانے کے لیے۔ آباد رہو، بس میں 1 منٹ اور آپ کا لے رہا ہوں۔ 28 رجب کو جب تیرے نبی کے بچوں نے مدینہ چھوڑا، تب حسین نے شریکت الحسین اپنی بہن سیدہ سے کہا کہ اپنے شوہر جناب عبداللہ سے آپ اجازت لیں۔ پیٹ کے گھر سے نکل زندگی میں پہلی دفعہ سسرالی گھر میں اس انداز میں آئی ہے جو رواج تھا عرب کا کہ جب کسی نے کسی سے کچھ مانگنا ہوتا تھا تو الٹی باہیں سر پہ رکھتے تھے۔ آج پہلی دفعہ سسرالی گھر میں علی کی بیٹی مٹی پہ بیٹھ جاتی اور الٹی باہیں سر پہ رکھتے۔ داماد علی کے عبداللہ بہت بڑے تاجر تھے، تڑپ کے اٹھتے، اٹھ کے کہتے اونا محمد کی اماں مخلوق پہ بیٹھ، اب چاہتی کیا ہے، مانگنے کیا آئی؟ یہ فرماتی ہے میرا بیٹا دروازہ بند ہو، میں اجازت مانگنے آئی، میں بھائیوں کے ساتھ عراق جانا چاہتا۔ عبداللہ فرماتے ہیں آپ مسجد پہ آئے، اجازت تو میں نے رات ہی دے دی تھی۔ حیران ہو کے کہتی ہے میرا حسین بھائی اجازت مانگنے آئے تھے، میرا عباس اجازت مانگنے آیا تھا۔ عبداللہ فرماتے ہیں نہیں حسین تو نہیں آیا، عباس بھی حیران ہو کے کہتی پھر اجازت مانگنے کون آیا تھا؟ تڑپ کے فرماتے ہیں تیری اجڑی ماں زہرا آئی اور کہہ رہی تھی میرا بیٹا عبداللہ ابھی تو مجھے اپنا خالی واپس آنا نہیں بھولا، صبح میری بیٹی سائلہ بن کے تیرے دروازے پہ آئے گی، میری زینب کو خالی نہ بھیجنا۔ آخری میں لفظ کہہ رہا ہوں، جناب عبداللہ نے جب یہ فکرے کہ اٹھتی ہے سیدہ، یا جناب عبداللہ فرماتے ہیں اور محمد کی امت آپ کے بابا کی دعاؤں کے صدقے میں سید التجار بن گیا ہوں۔ جناب خدیجہ کی تجارت کے بعد بہت بڑی تجارت جناب عبداللہ کی تھی۔ عبداللہ فرماتے ہیں اجازت بھی دے رہا ہوں، سفر کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے تیرے بھائی بڑے نواب ہیں، انہیں کسی شے کی کمی تو نہیں ہے، لیکن تیرے بابا کی دعاؤں سے میں نے تجارت شروع کی تھی، پھر اللہ نے اتنی تجارت میں برکت دی، میں جس ملک میں گیا ہوں مجھے اتنی تجارت کی برکت محسوس ہوئی، میں ہر ملک میں جائیدادیں خریدتا رہا، ہر ملک میں میری ذاتی پراپرٹی ہے۔ تو سفر پہ جا رہی ہے، کسی بھی ملک کی زمینوں کے کاغذات اپنے ساتھ لے جا، اللہ جانے کو وقت ایسا نہ آ جائے۔ یہ کہتے جناب عبداللہ نے بیٹا آخری لفظ ہے، جناب عبداللہ کہتے ہیں مصر میں میری زمینیں ہیں، عراق میں میری زمینیں ہیں،
طائف میں میری زمینیں ہیں، یمن میں میری ملکوں کے نام لیتے رہے، چپ کر کے بی بی دیکھتی رہی۔ یا جناب عبداللہ کے منہ سے نکلا شام میں میری زمین ہے، رو کے کہتی باقی جائیدادیں بے شک آپ رکھ لے، لیکن شام والا ٹکڑا مجھے زینب کو دے دے، میری سکینہ شام میں بڑی تنہا ہوگی۔